نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان اپنی عادات کے اسیر ہوتے ہیں۔ جس چیز کی عادت ہو جائے اس سے نکلنا نہیں چاہتے، آسانی رہتی ہے، اور اتنا جواب دینا کافی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عادت ہے۔ عادت وہ ہے جو بار بار لوٹ کر آتی ہے، جس کام کو انسان بار بار کرتا ہے۔ یقیناً اچھی عادات کو اپنانا ہی عقل کی نشانی ہے، اور بری عادات کو ترک کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ انسان کی عادات کیسے بنتی ہیں، عادات کیسے چھوڑی جاتی ہیں، ہر عادت کے پیچھے انسان کا یقین، اس کا بیلیف کیسے کام کرتا ہے، کیسے انسان ارادے کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے وہ اچھی عادات اپنانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک اچھی شخصیت اچھے مزاج سے، اچھی عادات کے مزاج سے وجود میں آتی ہے۔ اپنی ایسی عادات کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند کے خلاف ہیں، ان کو ترک کرنے میں ہی عافیت ہے۔ ہماری عادات ہماری سوچ کی، ہماری فکر کی، ہمارے بیلیف کی عکاس ہوتی ہیں۔ ہمارا مزاج ہمارے افکار کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں نیو یو کے حوالے سے کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں، اپنے بیلیف سیٹ کو چینج کریں۔ کتنے ہی بیلیفس ہیں جو آپ کے اندر رائٹلی پختہ ہیں، اچھے انداز میں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہمیشہ ہی انسان کو خطرہ لاحق رہتا ہے، کیونکہ انسان یہاں پہ بہت غلطی کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر ایمان ہے۔ تقدیر اور تدبیر کیسے انسان کے آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ تدبیر اختیار کرنا انسان کے لیے لازم ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ جب سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت سے ہی ہونا ہے، تو صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب ہماری تقدیر پہلے سے لکھ دی گئی، طے شدہ ہے، تو ہم عمل کرنا چھوڑ نہ دیں؟ تو آپ نے فرمایا ہر انسان وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ تو ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضاء و قدر پر ایمان کو ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ ہم پہلے طے کریں گے، اور آپ اپنے آپ کو میسج دیں گے میں نے کیا سیکھنا ہے۔ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضاء و قدر پر ایمان کے مطلب کو سمجھنا ہے، اور میں نے یہ سمجھنا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر ایمان کی کیا اہمیت ہے، اور میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کے مطلب کو سمجھنا ہے، اور میں نے یہ سمجھنا ہے کہ مثبت طرز عمل کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔
جب لرننگ کی باری آتی، سیکھنے کی باری آتی ہے، تو مسابقت اس میدان میں بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو میسج دیجیے، میں سیکھنے میں پہل کرتی ہوں، اور سیکھنے کے لیے کیا سورس اختیار کرنا ہے، میں رسول اللہ کی حدیث سنتی ہوں اور اس پر غور کرتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف جہاد کے لیے نکلے۔ جب آپ سرغ وادی تبوک کے قریب ایک مقام ہے وہاں پہنچے تو آپ کے فوجی امراء جو کہ اردن، حمص، دمشق، فلسطین اور قنسرین پر مقرر تھے، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی آپ کے پاس آئے اور بتایا کہ شام میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ سیدنا عمر نے فرمایا، میرے پاس مہاجرین اولین کو بلاؤ۔ آپ نے انہیں بلا کر ان سے مشورہ کیا اور بتایا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی تو ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا آپ ایک کام کے لیے گھر سے نکلے ہیں اور ہمارے خیال میں آپ کو اسے چھوڑ کر واپس نہیں جانا چاہیے۔ بعض نے کہا آپ کے ساتھ السابقون الاولون باقی رہنے والے صحابہ اور رسول اللہ کے دیگر صحابہ ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ انہیں وبا والے علاقے میں نہ لے کر جائیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا آپ میرے پاس سے اڑ جائیں۔ پھر آپ نے کہا میرے پاس انصاریوں کو بلاؤ۔ پھر آپ نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی مہاجرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی طرح آپس میں اختلاف کیا، تو سیدنا عمر نے ان سے بھی کہا آپ میرے پاس سے اڑ جائیں۔ پھر انہوں نے فرمایا میرے پاس مہاجرین فتح مکہ کے بوڑھے قریشیوں کو لاؤ۔ پھر انہیں بلایا گیا تو ان میں سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ واپس لوٹ جائیں اور انہیں وبا والے علاقے میں نہ لے کر جائیں۔ پھر سیدنا عمر نے لوگوں میں اعلان کیا میں صبح واپسی کے لیے سواری کی پیٹھ پر ہوں گا اور تم بھی اپنی سواریوں پر سوار ہو جانا۔ ابو عبیدہ بن الجراح نے فرمایا کیا آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو سیدنا عمر نے فرمایا اے ابو عبیدہ، اگر تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو جی ہاں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں، پھر تم دو وادیوں کے پاس جاؤ، ایک سرسبز و شاداب ہو اور دوسری خشک اور خراب ہو، تو تم کہاں جاؤ گے؟ اگر تم اونٹوں کو سرسبز و شاداب وادی میں چراتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے چراتے ہو، اور اگر خشک اور خراب وادی میں چراتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے چراتے ہو۔ ابن عباس نے کہا پھر سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے کسی کام سے لشکر سے غیر حاضر تھے تشریف لائے تو صحابہ کا اختلاف معلوم ہونے کے بعد انہوں نے فرمایا میرے پاس اس کے بارے میں علم موجود ہے۔ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا جب تم اس وبا کے بارے میں سنو کہ کسی علاقے میں پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ اگر کسی علاقے میں وبا پھیل جائے جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے نہ نکلو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو سیدنا عمر نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور واپس لوٹ گئے۔ یہ متع امام مالک کی روایت ہے 434 نمبر پر۔ غور کیجیے گا اور خود کو میسج دیجیے میں سمجھتی ہوں اور جواب دیتی ہوں، تول کر بولیے گا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں داخل ہونے سے کیوں کترا رہے تھے؟ سوچئے گا اگر ایک مریض یہ سوچے کہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس لیے وہ دوا نہ لے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ سوچئے گا اگر ایک طالب علم یہ سوچ کر امتحان کے لیے نہیں پڑھتا کہ پڑھنے کا کیا فائدہ، ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا، آپ اسے کیا سمجھائیں گے؟ اپنے آپ کو میسج دیجیے گا میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے سیکھتی ہوں۔ یہ سارے سوالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر اور تدبیر کے حوالے سے۔ سید عمر شام میں داخل ہونے سے
اس لیے کترا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے لیے راستہ کھلا رکھتے ہیں، تو خیر کے راستے کو اپنانا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی جب اس کے موافق نکلی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وبا والے علاقے میں نہ جائیں۔ پھر اگر ایک مریض یہ سوچ کر دوا نہ کھائے کہ جو اللہ کی تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہے گا، تو اس نے اسلام کو نہیں سمجھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا علاج کروایا کرو، یعنی علاج کروانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دوا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر میں سے ہے، دعا بھی اس کی تقدیر میں سے ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس لیے نہیں پڑھتا کہ کیا فائدہ پڑھنے کا، ہونا تو وہی ہے جو اللہ کی تقدیر میں ہے، تو دراصل وہ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ وہ اپنی کاہلی، سستی اور اپنی غفلت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ تو پڑھنے کا فائدہ تو ہمیشہ ہوتا ہے اور پڑھنا چاہیے۔ تو ہمیں ڈیٹیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قضاء و قدر سے کیا مراد ہے۔ قضاء کے لغوی معنی فیصلے کے ہیں، جیسا کہ رب العزت کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیت میں قضاء کا مطلب ہے فیصلہ دیا ہے یا حکم دیا ہے، فیصلہ دینے والا حکمران ہوتا ہے۔ اور قدر کے لغوی معنی اندازہ کرنا، طے کرنا اور مقرر کرنا کے ہیں، جیسا کہ رب العزت کا فرمان ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے بلا شبہ ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس تقدیر کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اندازہ، اور قضاء کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے اور اندازے کے ساتھ کام کرنے والا ہے۔ یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔ پہلی بات ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادے سے وجود میں آتی ہے۔ تقدیر کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ اس بات پر بیلیو رکھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اور ارادہ کسی بھی چیز کو وجود میں لے کے آتا ہے، چیزیں خود سے خود وجود میں نہیں آتی۔ جھوٹ ہے یہ کہ یہ کائنات خود سے خود وجود میں آئی تھی، انسان خود وجود میں آتا ہے۔ ہر چیز کو وجود میں لانے والا موجد ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم اور ارادے سے یہ ساری کائنات وجود میں آئی، حتیٰ کہ بندے کے اختیاری افعال بھی، یعنی جو کام ہم کرتے ہیں اپنے اختیار سے کرتے ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت، حکمت اور تقدیر کے تابع ہے۔ ہر کام کو کرنے اور کسی بھی کام سے رکنے کی طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ تو دیکھیے، دو باتیں ہم نے دیکھی، ہر چیز اللہ کے علم اور ارادے سے وجود میں آتی ہے، اور انسان کے اختیاری افعال بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت، حکمت اور تقدیر کے تابع، کیونکہ کام کو کرنے کی اور کام سے رکنے کی قوت وہی دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو کچھ موجود ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا پہلے سے علم تھا، اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہونے والے ہر کام کو لکھوا دیا ہے، اور چوتھی بات یہ جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا نہیں کرتا، اور پانچویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہر چیز کا بہترین اندازہ مقرر فرمایا ہے۔
اب دیکھیے اب تک جو کچھ ہم نے دیکھا وہ یہ کہ ہر چیز اللہ کے علم اور ارادے سے وجود میں آئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا جو چیزیں موجود ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک ہونے والے ہر کام کو لکھوایا ہے، یہ تقدیر ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں کرتا۔ لیکن اس بات پر ایمان بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہر چیز کا بہترین اندازہ مقرر فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر میں ایمان والے کے لیے خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے آسودہ حالی ملتی ہے اور اس پر وہ شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لیے باعث خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تنگی لاحق ہوتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے باعث خیر ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل کرنے والا ہے اور اپنی مخلوق کے تمام معاملات کو مقرر کرنے میں نہایت حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر ایمان لانے کا مطلب ہم نے دیکھا۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ قضاء و قدر پر ایمان لانے کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک مسلمان ماضی میں ہونے والے واقعات پر پریشان نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے وہ محنت کرتا ہے، یہ دوسری بات ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی امید اور جذبہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور کئی نفسیاتی اور معاشرتی بیماریاں دور ہوتی ہیں عقیدہ تقدیر کی وجہ سے، اور لوگوں کے درمیان نفرتیں دور ہوتی ہیں، کیونکہ انسان اپنے اعمال کو، اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو لوگوں کا عمل، محض لوگوں کا عمل شمار نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کے دل کو دکھ پہنچایا، کسی نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی، نقصان پہنچایا، آپ کا امیج بریک کیا، آپ کا یعنی امیج لوگوں میں بریک کیا، آپ سے نفرت کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نفرت لکھی ہوئی تھی۔ جس کسی نے کیا اللہ کی تقدیر سے کیا، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ تو اب دیکھیے اس سوچ کے تحت کیا لوگوں کے درمیان نفرتیں دور نہیں ہو جاتی، اور عقیدہ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے معاشرے میں امن اور تحفظ قائم ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو میسج دیجیے گا، میں سوچتی ہوں اور نتیجہ اخذ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر ایمان لانے کے کیا فائدے ہیں۔ 3 فائدے ہیں۔ دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضاء و قدر پر ایمان لانے کی بے حد اہمیت، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا سنگ بنیاد ہے۔ عقیدہ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے ہماری زندگیاں بے ترتیبی اور بے یقینی سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ جو زندگیوں کی بے ترتیبی ہے، خیالات کی بے ترتیبی، اور یہ جو بے یقینی ہے، اس سے آزادی عقیدہ تقدیر کے بغیر نہیں مل سکتی، اور عقیدہ تقدیر کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، محبت ہو نہیں پاتی۔ آپ تقدیر پر ایمان کے راستے سے آئیے، اور ہم ربانی قوانین اور حکمت کو، احکامات کو، کی حکمت کو سمجھنے کے قابل تب ہوتے ہیں جس وقت ہم عقیدہ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ دین میں اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر ایمان لانے کی اہمیت کو ہم حدیث رسول سے دیکھیں گے۔ سیدنا عبادہ ابن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، تو اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک یہ یقین نہ کر لے کہ جو کچھ تمہیں حاصل ہو چکا ہے یہ تم سے رہ نہیں سکتا تھا، اور جو حاصل نہیں ہوا وہ مل نہیں سکتا تھا۔ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھی، پھر اس سے فرمایا کہ لکھو۔ اس نے کہا، اے میرے رب، کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قیامت قائم ہونے تک ہر چیز کی تقدیر لکھو۔
اے میرے بیٹے، بے شک میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جو شخص اس کے سوا کسی اور عقیدے پر مر گیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو یقین رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر سے میرا ہر معاملہ طے پا رہا ہے، تو وہ پھر انسانوں کی غلطیاں تلاش کرنی چھوڑ دیتا۔ جتنی بھی غلطیاں تلاش کرتے ہیں پیچھے تو قلم ہے نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم سے لکھوایا، قلم نے لکھا، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ یہی اللہ کی تقدیر ہے۔ تو اپنے تقدیر پر ایمان کا جائزہ لیجئے۔ یہ جو آپ کے اندر نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ ہے، اس کے پیچھے بھی عقیدہ تقدیر پر ایمان میں کمی ہے۔ یہ جو آپ کے معاشرتی تعلقات میں اونچ نیچ ہے، خاندانی تعلقات بہتر نہیں ہوتے، یہ بھی عقیدہ تقدیر پر ایمان میں کمزوری کی وجہ سے ہے۔ یعنی اس کا ایک بہت بڑا سبب عقیدہ تقدیر پر ایمان نہ ہونا، کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ نیا مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ جو نیو یو ہے نا، اس کی بنیاد بھی عقیدہ تقدیر پر ہے۔ دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانے کی بڑی اہمیت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، تقدیر ایمان کا سنگ بنیاد ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر اور قضاء و قدر پر ایمان لاتا ہے، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا۔ جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا تو اپنے ایمان کے جن 6 ارکان کا ذکر فرمایا، ان میں سے ایک تقدیر پر ایمان بھی آپ نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ولقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر کلہ۔ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، وکتابہ اور اس کی کتاب اور اس سے ملاقات اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ اور ہر کام کی تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، اور قرآن مجید کی کئی آیات میں رب العزت نے تقدیر کا تذکرہ فرمایا، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ ہم نے بلا شبہ ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق طے کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضاء و قدر پر ایمان نہ لایا جائے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ 4 چیزوں پر ایمان لائے بغیر مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 2، موت پر ایمان لائے۔ نمبر 3، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ تو تقدیر پر ایمان لانا ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ ایمان نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ آپ نے اسائنمنٹ ہے آپ کے لیے، قرآن مجید کی مزید 3 ایسی آیات تلاش کرنی ہیں جن میں تقدیر کا ذکر آیا ہے۔ اپنے آپ کو میسیج دیجیے گا، میں سوچتی ہوں اور تلاش کرتی ہوں۔
وہ اللہ تعالیٰ جس نے میری تقدیر لکھی ہے وہ کیسا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ جس نے میری تقدیر لکھی ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے، وہ کمال حکمت والا ہے، وہ عدل کرنے والا اور بے انتہا فضل کرنے والا ہے۔ جب تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے، جس کے علم، حکمت، مہربانی، رحمت اور انصاف کے بارے میں ہم جانتے ہیں، تو آئیے ہم اپنے آپ کو اطمینان کے ساتھ اس کے حوالے کر دیں۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے کے ساتھ بقیع کے قبرستان میں تھے، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، بیٹھ گئے۔ ہم لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اسے زمین پر مارنے لگے۔ پھر فرمایا، تم میں سے ہر شخص یہ فرمایا ہر جاندار کے لیے اس کا مقام جنت یا دوزخ میں لکھ دیا گیا ہے، اور یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ گناہگار ہے یا پرہیزگار۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم اس بات پر اعتماد کر کے عمل کو چھوڑ نہ دیں؟ کیونکہ جس کا نام پرہیزگاروں میں لکھا ہے وہ ضرور نیک کام کی طرف رجوع کرے گا، اور جس کا نام گناہگاروں میں لکھا ہے وہ برائی کی طرف جائے گا۔ آپ نے فرمایا، ہاں، جن کا نام پرہیزگاروں میں ہے ان کو نیک کام کرنے کی توفیق دی جاتی ہے، اور جو گناہگار ہیں ان کو برائی کی توفیق ملتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور دین اسلام کو سچ مانا، اس کو ہم آسانی کے گھر یعنی جنت تک پہنچنے کی توفیق دیں گے۔ تو جب تقدیر پہلے ہی لکھی جا چکی ہے، پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے، اس نے اسباب مہیا کیے ہیں، اس نے اپنی حکمت کے ساتھ سب کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ دنیا کی طرح آخرت کے مسالے اسباب کے ساتھ مربوط ہیں۔ جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے وہ آخرت کے لیے سخت جدوجہد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری کتابیں اور احادیث نبوی میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ تقدیر کا پہلے لکھے جانا عمل کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ محنت اور عمل صالح کی رغبت اور حرص کا سبب بنتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ جب تقدیر پہلے ہی لکھی جا چکی تو علاج کروانے کا کیا فائدہ ہے؟ رسول اللہ سے سوال کیا گیا، ہم دواؤں کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں اور دعاؤں کے ساتھ دم کرتے ہیں اور دفاعی اشیاء کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتی ہیں۔ کیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سے کسی چیز کو روک سکتی ہیں؟ فرمائے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر میں شامل ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اور توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کا یہ مطلب ہے، اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے جو سیدنا انس نے بیان کی کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں اونٹ باندھ کر اللہ تعالیٰ پر توکل کروں یا کھول کر اللہ تعالیٰ پر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ باندھو اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرو۔ اپنے آپ کو میسج دیجئے، میں غور کرتی ہوں، میں ان رویوں پر غور کرتی ہوں اور ان کی وجوہات سوچتی ہوں۔ ایک آدمی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگتا ہے، لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، اس کے رویے کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں۔ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوا لیتا ہے، دم کرواتا ہے، اس کے رویے کی وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی اپنی گاڑی ٹھیک طرح سے چیک نہیں کرواتا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کے رویے کی وجہ کیا ہے؟ ایک شخص موسم کی صورتحال دیکھے بغیر مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے رویے کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں، ایک ایک بات توجہ طلب ہے. لوگ دعا کرتے ہیں، کوشش نہیں کرتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں لیکن عقل والا کام نہیں کرتے کہ اپنی سواری باندھو پھر توکل کرو. یہ توکل نہیں ہے. اس کے رویے کے پیچھے تقدیر پر ایمان میں خرابی ہے. ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوا لیتا ہے، دم کرواتا ہے، اس کے رویے کے پیچھے کیا ہے کہ وہ اسباب اختیار کرتا ہے اور عقیدہ تقدیر پر یقین رکھتا ہے. ایک آدمی اپنی گاڑی ٹھیک طرح سے چیک نہیں کرواتا اور کہتا ہے اللہ کے حوالے. اس رویے کے پیچھے کیا ہے؟ کیئرلیسنس کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسے اللہ کی تقدیر پر یقین نہیں، اس نے سمجھا نہیں تقدیر اور تدبیر دونوں کے کیا معاملات ہیں. اپنے آپ کو میسیج دیجئے، میں غور کرتی ہوں اور آپ دیکھیے کہ موسم کی صورتحال دیکھے بغیر کوئی سمندر کی طرف چلا جائے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بظاہر تو لگتا ہے کہ تقدیر پر ایمان ہے، لیکن حالات نہ دیکھنا بتاتا ہے کہ توکل میں خرابی ہے. زندگی میں پازیٹیوٹی کی اور پرو ایکٹیویٹی کی بڑی اہمیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو آزاد مرضی دی ہے، فری ول دی ہے. انسان اپنے کیے گئے اعمال کا ذمہ دار ہے. رب العزت کا فرمان ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی اور بلا شبہ اس کی کوشش جلد ہی اسے دکھائی جائے گی. انسان اپنی صلاحیتوں کی حدود کے اندر آزاد ہے. انسان عمل کرتا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو اپنی اصلاح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سستی، کاہلی اور جھجک سے بچتا ہے، خیر اور شر میں فرق کرتا ہے. اس لیے وہ نیک کام کرتا ہے اور برے کاموں سے بچتا ہے. وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، انہیں آگے بڑھاتا ہے. یہ قوت کے وہ معنی ہیں جو رسول اللہ کی اس حدیث میں ملتے ہیں. اور زندگی میں پازیٹیوٹی اور پرو ایکٹیویٹی کی بڑی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. تاہم خیر تو دونوں ہی میں ہے. جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو اس کی حرص رکھو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو. اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ اگر شیطان کے عمل دخل کا دروازہ کھول دیتا ہے. اپنے آپ کو میسیج دیجیے گا، میں اپنے رویے کی اصلاح کرتی ہوں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں قدر اللہ وما شاء فعل. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اور جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے. اپنا جائزہ لیجئے، کیا میرا یہ رویہ درست ہے؟ درست رویہ کیا ہونا چاہیے؟ میں اپنے رویے کی اصلاح کرتی ہوں. اپنے آپ کو میسیج دیجئے. جب میرے ساتھ کچھ برا ہو تو میں غصے میں آ جاتی ہوں اور خفا ہوتی ہوں. کیا میرا یہ رویہ درست ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے درست رویہ کیا ہونا چاہیے؟ میں اپنے عقیدے کی اصلاح کرتی ہوں. میں سوچتی ہوں کہ ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھے ہوئے تھے. تو کیا میرا یہ عقیدہ درست ہے؟ اور درست عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ میں مرض کی دوا نہیں لیتی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ شفا کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ ہے. کیا میرا یہ عقیدہ درست ہے؟ درست عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ میں اپنے خیالات کو منظم کرتی ہوں. میسیج دیجیے گا.
اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر ایمان لانا ایمان کا رکن ہے، اور تقدیر پر ایمان کی وجہ سے ایمان والے کی زندگی میں پازیٹیوٹی اور پرو ایکٹیویٹی آ ہی جاتی ہے۔ اور توکل کا مطلب یہ ہے کہ سبب اختیار کر کے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے، اور اپنے آپ کو میسج دیجیے گا میں اپنے تجربات میں اضافہ کرتی ہوں، میں اپنے علم دوستوں کے ساتھ مل کر ایک لیفلٹ تیار کروں گی جس کے ذریعے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے بارے میں غلط فہمیوں کی اصلاح ہو سکے۔ میرا نقش علمی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر ایمان لاتی ہوں، یہ یقین رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہر معاملے کا بہترین اندازہ مقرر فرمایا ہے، اس لیے اس کی تقدیر کے ہر فیصلے میں میرے لیے خیر ہے۔ میں اپنا جائزہ لیتی ہوں، کیا میں دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر ایمان لاتی ہوں؟ کیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک انسان اپنا مستقبل خود بنا سکتا ہے؟ کیا میں اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے عقائد کی اصلاح کے لیے شعوری طور پر کوشش کرتی ہوں؟ یا اللہ توفیق عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔